تو کافی مقامات پہ یہ لفظ یعنی فرت آیا ہے، لیکن ہم اگر دیکھیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 38، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ ابھی دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ، وا اور ما نہیں، من سے داباتن، دابا، دابا لفظ جو ہے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے اس کا واحد کیا ہے؟ اس کا واحد ہے داب، اور جمع کا صیغہ ہے دواب، اور جو دابا ہے وہ جنس پوری ایک بن جاتی ہے، پوری ایک جنس، یعنی مثال کے طور پر جیسے آپ کہتے ہیں جی سواری کے ذرائع، تو سواری کے ذرائع جتنے بھی ہیں وہ ہیں تو یعنی کہ اس طرح کی اور بھی مخلوقات ہیں، لیکن جن پر سواری کی جاتی ہے وہ مخلوقات، وہ ایک گروہ جو بن جائے گا، تو اس کو کیا کہا؟ یعنی کہ اس کے لیے یعنی کہ وہ ایک جنس جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ یعنی اگر آپ بکری کہیں گے تو بکری ایک جنس ہے، تو اسی طرح جو لفظ دابا ہے، دابا تو آپ کو پتا کسے کہتے ہیں؟ ہم یعنی کہ پہلے بھی بیان کر چکے ہوئے ہیں دابا داب سے، اور داب کسے کہتے ہیں؟ داب کہتے ہیں کہ مرحلہ با مرحلہ، سٹیپ بائی سٹیپ حرکت کرنا، آگے بڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ وہ مخلوقات جو لمحہ بلمحہ، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتی بڑھتی وجود میں آئی، نہ صرف وجود میں بلکہ اسی طرح حرکت کرتی ہیں، خواہ وہ تیر کر حرکت کرتی ہیں، رینگ کر حرکت کرتی ہیں، چل کر حرکت کرتی ہیں، یا پھر اڑ کر حرکت کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تمام کی تمام مخلوقات دابا ہیں، داباتن، تو وہی یعنی کہ مختلف یہ جنسوں کے گروہ ہیں۔ تو وما من دابتن، اور نہیں ہے دابا سے، یعنی کہ جو مختلف جنسیں ایسی حرکت کرنے والی مخلوقات کی ہیں جو تیر کر، رینگ کر، چل کر، اڑ کر حرکت کرتی ہیں، فی الارض، ارض میں، زمین میں، ولا اور نہ ہی طائرن، جو تیرنے والی ہیں، جو تیر رہی ہیں، کہاں تیر رہی ہیں؟ فضا میں تیر رہی ہیں، طائر فضا میں تیرنے والی، یتیرو تیر رہی ہیں، اڑ رہی ہیں فضا میں، بھی جناح ہی اپنے پروں کے ساتھ، الا مگر امم امثالکم، وہ امم ہیں تمہاری ہی مثل، امتیں ہیں، امت کسے کہتے ہیں؟ امت سے کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو، اور امت یعنی یا امت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک منظم ترین گروہ جس کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پر انسانوں میں سے کچھ، یہ جو بشر ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کا ایک منظم ترین گروہ جو اس زمین کی دیکھ بھال کرے گا، وہ امت کہلائے گا۔ باقی ساری مخلوقات اس کی رعایا ہے، باقی انسان جو ہے اس کی رعایا ہے، ان کے یعنی نفع نقصان کے ذمہ دار وہ ہیں، اگر کوئی خرابی ہوگی، کسی کا نقصان ہوگا تو ان سے پوچھا جائے گا پہلے۔ جیسے آپ اپنا گھر کسی کے ہینڈ اوور کر کے جاتے ہیں، کسی کے ذمہ لگا کر جاتے ہیں، تو اگر آپ کے گھر میں چوری ہوگی، کوئی نقصان ہوگا، تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ کیا چور سے جا کے پوچھیں گے یا اس سے پوچھیں گے جس کو آپ نے ذمہ داری دی تھی؟ یعنی ظاہر ہے اسی سے پوچھیں گے جس کو ذمہ داری دی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دابا میں سے جتنے بھی ہیں، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں جو تیر کر، رینگ کر، چل کر اور اڑ کر حرکت کر رہی ہیں، اور پھر ان میں سے اسپیسیفائی کر دیا وہ جو اڑنے والی ہیں، جو اڑ رہی ہیں، ان کو اسپیسیفائی کر دیا وہ کیا ہے؟ سب کے سب نہیں ہیں، اگر ہیں ان کا وجود ہے تو ان کا وجود کیسے ہے؟ کیا ہے؟ ان کا وجود ہے امم، وہ امم ہیں، امتیں ہیں۔ کیسے امتیں؟ امثالکم، تمہاری ہی مثل، یعنی کہ جیسے تم، یعنی کہ غور کرو کہ دنیا میں یعنی کہ اگر تم نہیں ہو تو یعنی بیج کون بوئے گا؟ بیج نہیں کوئی بوئے گا، فصل نہیں ہوگا، یعنی یہ سارا نظام تو یعنی کہ نظام رک جائے گا۔ تمہیں اگر ہٹا دیا جائے تو نظام میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ تم ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہو، ٹھیک ہے نا، ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہو۔